آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں. سبحان اللہ. دیکھو اللہ پاک نے آگے واضح فرما دی یہ بات. اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کان لگا کر سنتے ہیں باتوں کو, اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور بری بات سے رک جاتے ہیں. آگے اللہ پاک فرمائے وہی لوگ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے انہی لوگوں کو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ عقل مند ہیں. اللہ پاک نے ان لوگوں کو عقل مند فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور غور سے باتیں سنتے ہیں اور انہی پہ عمل کرتے ہیں. آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے, اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے, جو رات کو عبادت کرتے ہیں کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا. اچھے اخلاق اتنی اعلیٰ نعمت ہے, جو انسان اچھے اخلاق اپناتا ہے وہ رات کو قیام کرنے ساری رات عبادت کرنے والے سے بھی بہتر اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو بلکہ ان کے درجات کو پا لیتا ہے. اور کسی بھی آدمی کے لیے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے وضاحت فرما دی کہ اچھے اخلاق جو انسان اپناتا ہے اور جو اچھے اخلاق والا ہے وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. اور درجہ کب پاتا ہے؟ اور کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے آگے واضح پیغام دے دیا کہ کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق مکمل اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو. دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا. اگر ہم اچھے اخلاق والے بنیں, اچھے اخلاق بننے کے باوجود بھی اگر ہماری عقل کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, یا عقل سے ہم کام نہیں لیتے, وہ اچھے اخلاق اپنانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے نبی نے آگے کتنا پیارا پیغام دے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جس کی انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے. آگے فرمایا پھر وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کی نافرمانی کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا. آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان کی عقل کامل ہوتی ہے وہی کامل ایمان والا ہو جاتا ہے. اور آگے کیا کرتا ہے؟ وہی انسان اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے, اور شیطان نفس کے احکامات کو بالکل نہیں مانتا, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کی بات نہیں مانتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کی بات مانتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ ہیں ان کی بات مانتا ہے. یہ المطالب العالیہ کتاب العقل حدیث نمبر 2785. ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا. اللہ اکبر. دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا. عقل مند کی واضح وضاحت فرما دی. عقل مند انسان وہ ہے جس نے خود کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے, میں نے دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے اور کیسے زندگی جینی ہے. ایک میرے خیال میں آ رہا ہے واقعہ, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھریلو معاملات میں درست ہوتے ہیں, جب باہر جاتے ہیں وہ بڑے سخت مزاج بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر اپنے گاہکوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ کاروباری معاملات ہوں ان سے بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں, جو گھر میں جب آتے ہیں وہ بیوی بچوں کے ساتھ بڑے تلخ رویے اور بڑے بے ادبی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ان کا ادب و احترام نہیں کرتے, یا جیسے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں پیار محبت کی وہ نہیں کرتے. اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی عقل کامل نہیں ہوتی. وہ عقل جس انسان کی کامل ہو جائے وہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات حکم دیے ویسے کرتا ہے. یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 667. ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ عقل کی فضیلت کی مثل نہیں کماتا, عقل صاحب ہدایت کو
صاحب کو ہدایت دیتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، بندہ عقل کی فضیلت کی مثل، جن کو کیونکہ عقل کی وجہ سے بندہ نہیں کمائی کر سکتا، نہیں کماتا، بلکہ عقل کیا کرتی ہے، عقل صاحب کو، اس انسان کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ ہلاکت سے بچاتی ہے کہ کیسے ہلاکت سے بچنا ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان عقل کی وجہ سے عقل کی مثل نہیں کما سکتا، جیسے عقل دی گئی ہے، لیکن عقل کیا کرتی ہے، عقل اس انسان کو ہدایت دیتی ہے اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ جب تک آدمی کی عقل کامل نہ ہو تب تک نہ تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دین درست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں آج کے بعد اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری عقل مکمل نہیں ہوگی تو نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہمارا دین درست ہے۔ آج کے بعد ہم نے اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، ہم نے اپنی عقل پہ کام کرنا ہے کہ ہماری عقل کیسی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اور کیسے ہم نے ہر چیزوں پہ اوپر غور کرنا ہے۔ یہ المطالب العالیہ کتاب العقل، حدیث نمبر 2807۔